بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری عشرے میں موجود ہیں اور رمضان المبارک کا یہ ماہ مبارک اب چند دنوں کا ہی مہمان رہ گیا ہے، اور درخواست یہ ہے کہ اب مہمان یہ جانے والا ہے تو جتنی خدمت ہو سکتی ہے اس کی کریں، اور ان سیاموں کو اپنے لیے جو ہے قیمتی بنائیں، عبادات کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور تاکہ یہ جو وقت ہے آپ کے لیے باعث شفاعت بنے، باعث نجات بنے۔ میں علی حمزہ ہوں، میرے ساتھ مس مدیحہ الماس صاحبہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی، اور میرا بھی سلام آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک، جیسے کہ علی نے بھی کہا کہ اب چند ہی روزے باقی ہیں اور رمضان رخصت ہو رہا ہے، تو جہاں جہاں ہمیں عید کی آمد کی نوید سنا رہا ہے تو وہاں پر اس کی رخصتی کی بھی ایک غم جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے۔ تو ایسے میں اب چونکہ ہم فطرانے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو فطرانے کی اہمیت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اور کس طرح سے ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے، کیا احکامات ہیں، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان جو پینل پر ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب ہیں جی، ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر ہیں آج کے اس سیشن میں۔ ان سے سیر حاصل گفتگو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب بھی ہمارے پینل پر آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا نشست کا حصہ ہیں۔ حسنین نقشبندی ہیں ہمارے ساتھ، اور محمد معید بھی ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک اس کی طرف آتے ہیں، پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ان سے کرتے ہیں، پروفیسر صاحب، فطرانے کی اصل روح کیا ہے؟ کیا ہم اسے صرف ایک رسم سمجھ کر ادا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور بھی بڑا معاشرتی فلسفہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بہن، بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے۔ یہ صدقہ فطر یہ واجبہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرض کیا۔ یعنی آپ نے اپنی حدیث مبارکہ میں ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضور نے اس کو اس کی اصل بتاتے ہوئے ہمیں اس کا معاشرتی اثر بھی بتا دیا۔ آپ نے اسے واجب کے درجے میں، یعنی کہ اس کو اسلام میں واجب کے درجے میں دیا، حضور نے اس کو فرض کے درجے میں فرمایا کہ یہ فرض ہے کہ صاحب استطاعت پر، وہ مرد ہے یا عورت ہے، صاحب استطاعت مالدار جو ہے وہ بہر صورت عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کرے گا۔ اور اس کے مقاصد بھی اسی حدیث میں حضور نے بتا دیے، فرمایا کہ روزے رکھنے میں کہیں زبان کا استعمال ایسا ہوا کہ لغویات بولی گئی یا اس میں کوئی کمی کجی رہ گئی تو یہ صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا کفارہ بھی بن جائے گا، اور پھر مساکین جو ہیں ان کے لیے عید کا سامان بھی بن جائے گا۔ یعنی ان کو نان و نفقہ کا، ان کے کھانے کا، یہ خوشی کا موقع ہے نا جو عید ہے، اس خوشی میں ان کو شامل بھی کر لیا جائے گا۔ جو آپ کا اسپیسیفک سوال تھا کہ اس کا معاشرتی امپیکٹ کیا ہے، اثرات کیا ہیں، تو وہ اسلام اپنی ہر خوشی کو شکر کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کچھ نعمت عطا ہو، کرم ہو، عطا ہو، مہربانی ہو تو اس پر شکر ادا کرے۔ یہ اس کے شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے مال خرچ کر کے کسی اور کو بھی خوشی میں شامل کر لیں گے، اپنی طرف سے مال خرچ کر کے کسی اور کے بھی چولہے کا جلانے کا سبب بن جائیں گے، اپنی طرف سے مال خرچ کر کے، اور جو مال خرچ کر رہے ہیں آپ وہ آپ کے لیے کفارہ بھی بن رہا ہے۔ میں بھی کہ آپ نے کوئی کمی کجی نہ کی ہو، آپ کہیں کہ بڑے پرفیکٹلی ہم نے سارے روزے رکھے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انسان ہے نا، کوئی کمی کجی کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ آپ میں احساس پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ کا بھی جو اصل ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال آپ نے دے دیا، اس کے ساتھ دیکھیں کتنی چیزیں جوڑ دیں، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ کے لیے تو اس کے فرشتے ہی بہت تھے، اور وہ معصوم عن الخطا بھی تھے، وہ گناہوں سے بھی پاک۔ یہ انسانیت کے لیے اور انسانیت کا احساس رکھنے کے لیے، انسانیت کا جذبہ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ عبادات میں بھی دیکھے ایسا حسن پیدا کر دیا مال کی صورت میں۔ اب مال ہے، مال کی اگر محبت انسان میں بڑھ جائے تو وہ حرص و لالچ اور طمع کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اب اس سے بچانے کے لیے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ کی بندگی، یعنی آج آپ نظاموں میں بھی دیکھ لینا، جتنے نظام ہیں آپ کے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، وغیرہ وغیرہ، دنیا میں جو معاشی نظام چل رہے ہیں وہ سارے فیل ہو گئے اسلام کے اس معاشی نظام کے آگے کہ جو اسلامی نظام
جو ہے احساس پر، رواداری پر اور برابری پر منتج ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ جس کے پاس ہے وہ دوسرے کو دے. سرکولیشن آف منی. اس سرکولیشن آف منی میں کیا ہوتا ہے کہ جو محروم ہے اس کے پاس پہنچتا ہے، اس کا نظام چلتا ہے، پیسے کی ریل بیل اس کی سرکولیشن ہوتی ہے، چلتا ہے، یعنی چند ہاتھوں میں مقید نہیں ہو جاتا. وگرنہ مگر بھی سارے نظاموں نے کیا کیا بھائی جس کا مال ہے وہ اسی کا مال ہے، وہ جتنا مرضی حاصل کرے اور جتنا مرضی بڑھاتا رہے. اسلام نے کہا نہیں، یہ تمہارا مال ہے ہی نہیں، یہ تم اس کے مطلب حقیقی وارث ہی نہیں ہو، یہ تو اللہ ہے، دینے والا بھی وہ اور لینے والا بھی وہ، اور وہ خود ہی موٹیویشن بھی دے رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو. بالکل ایسی ہے، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو فطرانہ ہے یہ آپ کے رمضان کا کفارہ ہوتا ہے، اور دوسرا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کفارے کے ساتھ جیسے یہ کامران بھی بتا رہے تھے کہ آپ کسی کی خوشی کا سبب بنتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ ایکچوئل کتنی اماؤنٹ ہے جو فطرانے میں دینی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فطرانہ جو ہے وہ اصل میں دو قسم کے صدقات ہیں بنیادی طور پہ. ایک صدقات واجبہ ہیں اور ایک صدقات نافلہ ہیں. جو صدقات واجبہ ہیں ان میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقہ فطر. اور بقایا جتنے بھی ہیں جس کو آپ خیرات کہہ لیں، عطیات کہہ لیں، ہبہ کہہ لیں، جو آپ نفلی صدقہ کرتے ہیں کوئی چیز، وہ تمام جو مدیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ صدقات نافلہ میں آئیں گی. واجبہ میں صرف دو ہی ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک فطرانہ. اچھا، اب اس میں فرق کیا، یعنی زکوٰۃ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، تو دو چیزیں انہوں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں. صدقہ فطر کا تعلق رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے، یعنی آپ نے اس کے اندر جو بھول چوک ہو گئی، جو آپ نے رمضان کا احترام نہیں کر سکے، تو آپ اس پہ جو ہے صدقہ فطر دیں، تاکہ آپ کا وہ جو روزوں میں جو کمی کجی رہ گئی تھی، کوئی اپنی طرف سے کوتاہی رہ گئی تھی، کوئی انسانی لغزشیں تھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے طور پہ وہ مال اللہ کی راہ میں آپ اپنا دے دیں، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گناہوں کو اور آپ کی اس کمی کو پورا کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اب نصاب کا کیا ہے فرق اور شرع کا کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ صاحب مال صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے اور 1 سال گزرنا شرط ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، صاحب مال ہونا شرط ہے. یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی اپنا صدقہ فطر کا نصاب ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر پورا 1 سال گزرنا لازمی تھا، اس کے اوپر سال گزرنا لازمی نہیں ہے. آپ کے پاس پہلے بھی 1 دن پہلے بھی اگر مال آیا ہے تو آپ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے. اب جو آپ نے کہا کہ اس کی شرع کیا ہے، شرع کا فرق ہے. شرع کا فرق یہ ہے کہ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کے پاس مال کیش یا اس طرح کا کوئی مال موجود ہے تو اس کے اوپر 2.5% ہے، ٹھیک ہے، یعنی 40واں حصہ دیں گے. اسی طرح عشر جو زراعت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں عشر دیا جاتا ہے. اگر آپ نے مال جو ہے، اگر آپ کی جو فصل ہے وہ بارانی ہے، یعنی اگر وہ بارش اللہ کی طرف سے بس ہوتی ہے اور آپ نے خود نہیں کیا ہوا انتظام، تو پھر آپ 10% دیں گے عشر، جس کو عشر کہتے ہیں. اور اگر آپ خود اس کو ٹیوب ویل سے اپنے کسی محنت سے کر رہے ہیں، اپنے بل دے رہے ہیں، تو ٹیوب ویل لگایا ہوا آپ نے کوئی اپنا یہ، اور کوئی الیکٹریکل وہیکل لگا کر آپ اس کو پانی دے رہے ہیں، تو پھر وہ 5% یعنی نصف عشر ہے. یہ تو ہو گیا اس کے. تو اسی طرح جو صدقہ فطر ہے اس کا نصاب، اس کی جو شرح ہے وہ آقا علیہ السلام نے خود مقرر کی ہے. یعنی آقا علیہ السلام نے جو ہے نا اس کے لیے پیمانہ بتایا. ایک مد ہوتا ہے اور ایک سا ہوتا ہے. اس کو پورا سمجھ لیجئے گا تاکہ لوگ جو ہے نا سمجھ لیں. مد جو ہے نا وہ تقریباً 600 گرام ہے مد، ٹھیک ہے. 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے. سا ایک پیمانہ تھا، یعنی جو 2400 گرام بنتا ہے آج کا، اور وہ پیمانہ مدینہ شریف میں موجود تھا. یعنی کوفہ کا بھی اندر بھی سا تھا، جیسے فرق ہوتا ہے نا ویٹس کا، تو وہاں پہ مختلف پیمانے تھے. لیکن ہم جس کی طرف جس کے اوپر اتفاق کریں گے وہ فقہاء نے کہا کہ مدینے کا جو سا ہے نا وہ 2400 گرام بنتا ہے. تو 2 کلو اور 400 گرام، ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے آپ نے، آپ کے پاس جو بنیادی اپنا اجناس ہے نا، جیسے کہ گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح پنیر ہے، یہ جو بنیادی ضروریات ہیں
ان کے اندر سے کسی بھی ایک سا کے مطابق جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ کم از کم جو ایک سا ہے نا گندم کا وہ آپ نے ادا کرنا، یہ کم از کم لمٹ ہے۔ اور برِ صغیر پاک و ہند میں کیونکہ وہاں پر گندم مہنگی تھی اس وقت عرب کے معاشرے میں، یہاں گندم سستی ہے، تو کم از کم جو اس کی لمٹ ہے نا وہ ایک سا آپ نے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مزید اس پہ جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ فطر کا جو نصاب تو ہم نے سمجھ لیا، اس کی شرح کیا ہے، وہ زکوٰۃ کی طرح 2.5% نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجناس ہیں، بنیادی جو ہماری خوراک ہے، اس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تو کیونکہ کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو، اسی حوالے سے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ گندم بہت مہنگی تھی اس وقت، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نصف سا رکھا ہے گندم کو، یعنی کیونکہ 2.5 سے 3 کلو کے درمیان ہے، لہٰذا فقہائے احناف جو ہے نا وہ 1 کلو اور 600 گرام جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ گندم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لے لیں یا آپ کشمش لے لیں، ٹھیک ہے، یا کھجوریں لے لیں، یہ پورا سا ہے۔ پنیر بھی کہا تھا، پنیر بھی، ہاں جی، وہ بھی پورا ایک سا ہے سوائے گندم کے، بقایا سب جو ہے نا وہ ایک سا ہے سوائے گندم کے، ٹھیک ہے۔ تو منیمم جو بنے گی وہ آپ سمجھ لیں کہ جو 2.25 کلو یعنی 1.5 سے 2 کلو، 1.25 کلو کے درمیان جو ہے نا گندم، تو آج جو ریٹ ہے اس کا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے اب گورنمنٹ آف پنجاب یا پاکستان جو تھیلا دیتی ہے آٹے کا وہ ذرا سستا ہوتا ہے، اگر ہم چکی سے لیتے ہیں تو مہنگا ہوتا ہے، تو یہ میں نے جیسے زکوٰۃ کے مادے میں بات کی تھی، ہمیں احتیاط کرتے ہوئے جو ہے اچھی چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم محبوب سمجھتے ہو، جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔ تو یہ منیمم جو ہے وہ اتنی ہے گندم کی، لیکن جو لوگ عمراء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کو کھجور کے بدلے یا کشمش کے بدلے وہ بڑا ریٹ زیادہ بن جاتا ہے۔ کیا کوئی ریٹ ابھی مگر آج کل جو منیمم ہے نا وہ تقریباً 300-350 کے قریب، 300 سے اوپر ہی ہے ایک فرد کا، لیکن یہ گندم کے حساب سے ہے، لیکن اگر کوئی جو کے حساب سے کرے یا کوئی کشمش کے حساب سے کرے یا کھجور کے حساب سے کرے تو مہنگا، پھر کھجوروں میں بھی ورائٹی ہے، اگر آپ اجوا کھجور کے حساب سے کریں گے تو وہ کہاں ہزاروں روپیہ بن جائے گا ایک بندے کا، تو لہٰذا اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے۔ ٹھیک ہے، کامران بھائی ذرا بتائیے گا کہ اس کا صحیح وقت کیا ہے، اس کو کیا آپ نے نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ نماز ادا کر کے بعد میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، صحیح وقت تو اس کا یہی ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر کے جائیں، ٹھیک ہے، اور یہی صحیح عمل ہے اور یہی اس کا مقصد پورا کرتا ہے۔ اب بعض دفعہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے چلا گیا ہے یا لیٹ ہو رہا ہے، ہاں لیٹ ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، کوئی بھی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ پہنچ گیا نماز کی ادائیگی، اب ہم کہیں جی وہ نماز ہی نہیں ادا کر سکتا، کہ وہ نہیں، وہ وہاں نیت کر لے کہ میں نے یہاں سے پلٹتے ہوئے جا کے سب سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر اور احسن عمل تو یہی ہے کہ وہ جانے سے پہلے ادا کر کے جائے، تاکہ وہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اس خوشی میں دوسرے کو شامل کیا جا رہا ہے۔ عید کے دن سے پہلے آخری روزوں میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ وہ پہلے دے سکتا ہے، آخری عشرے میں اس کا عزم کر کے ارادہ کر کے وہ دے دے۔ ہمارے ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم عید والے دن نہیں دیتے۔ جی ہاں، وہ بعض چیزیں کیا کرے گا جس کو آپ نے دیا بھی ہے تو اس دن تو مارکیٹس ویسے بند ہوں گی یا کیا چیز خریدے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ پہلے ہی ایک آدھ روز دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ کو اصل میں پھر یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس جب عید والے دن بھی مہمان کے طور پہ بھی آ جاتے ہیں لوگ آپ کے اس میں، یا کہیں چلے جاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوتا ہے، جی ہاں، تو اس کو بھی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ بہتر عمل اچھا یہ ہے کہ آپ دینا ہے تو ان ٹائم دے، تاکہ واقعی جو نیڈی ہے اس کو ضرورت تو تبھی پوری ہونی ہے کہ وہ عید سے پہلے سویاں لائے گا، وہ عید سے پہلے راشن کو ارینج کرے گا، کھانا ارینج کرے گا، مہمانوں کے لیے کرے گا، گھر کے لیے کرے گا، اپنے بچوں کے لیے کرے گا، اور عید اچھی گزارے گا، تو وہ تو حق تو تبھی ادا ہوا، اور عید والے دن جا کے دے رہے ہیں تو وہ تو پھر اس کے بعد بھی جاری بات ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، سائل آتے ہیں، ظاہر ہے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تو وہ سائل آ جاتے ہیں آپ کے دروازے پہ، تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے فطرانے کے پیسوں میں سے وہ نکال کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں نہیں، تو وہ تو اس کو پہلے دے دینا چاہیے تھا۔ اب اگر کسی نے اس کے لیے رکھے ہوئے تھے اور جیسے میں نے کہا کہ وہ عید کے لیے چلا گیا، واپسی بات ہے نہیں، پہلے کر لینا چاہیے تھا ویسے تو، اگر اس کے پاس تھے تو دے تو وہ بھی سکتا ہے، اس کو دینے میں ہاں جی حرج نہیں ہے، دے وہ بھی سکتا ہے، لیکن پہلے اگر دے دے، اور پھر وہی چیز ہے کہ اپنے کلوز سرکل میں پہلے دیکھے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں چونکہ یہ بیگرز کا اور اس کی پروموشن کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہر جگہ پہ، جب ہم جانتے ہوئے بھی وہ دے رہے ہوتے ہیں اور
اور بعض اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دراصل اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ لوگ جو ہیں وہ اجتناب کرنا چاہیے. جی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح شخص تک جب چیز پہنچے گی, حقدار کو رائٹ مین کے پاس پہنچے گی تو حق ہی پھر ادا ہوگا. فائدہ بالکل ایسی. اچھا وقاص بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو فطرانہ ہے یہ فرض کریں آپ کے 5 فیملی ممبر ہے تو آپ کو 5 کا ادا کرنا پڑے گا, اور جو لوگ آپ کی کفالت میں ہوں گے, ایک صاحب نے پوچھا تھا ان کی بیٹی شاید یا بیٹا کسی بھائی پال رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہی دیں گے جو پال رہا ہے, تو یہ کیا آپ صرف ایک ہی شخص کو یا ایک فیملی کو دیں گے یا آپ اس کو جو ہے پورشنائز کر کے کسی کو 50 دے دیا, کسی کو 100 دے دیا؟ یہ بقایا میں نے نصاب کا فرق آپ کو بتا دیا اور میں نے آپ کو شرع کا فرق بتا دیا, لیکن یہ کیونکہ دونوں واجبات میں سے ہیں, صدقہ فطر بھی اور زکوٰۃ بھی, تو لہٰذا اس کے مصارف بھی وہی ہیں. جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف اس کے ہیں, اور جو کنڈیشنز ہم نے اس کے اوپر زکوٰۃ میں ڈسکس کی تھی وہی اس میں مالک بنائے اس کو. ہاں جی, اس میں بھی اس میں اختلاف نہیں, اس میں لوگ مال ہی دیتے ہیں, اس میں لوگ نارملی مال راشن نہیں دیتے, تو وہی بات ہے کیونکہ سیم میں نے بتایا تھا چیزیں وہی ہیں, تو لہٰذا اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے انہی کو دیکھا جائے گا. ایسے جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ سائل آیا تو آپ نے دے دیا, تو یہ کیونکہ مالی عبادت ہوتی ہے, اس میں جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا بڑی ضروری ہے کہ واقعی وہ نیڈی تھا اور وہ 8 آیا کہ وہ 8 مصارف میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اسی طرح جس طرح ہم قربانی کا گوشت ہوتا ہے نا, تو وہ ہمارے پاس جو آتا ہے ہم غیر مسلموں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح جب وہ تقسیم ہوتی ہے اس سے پہلے جناب وہ جو کسائی ہوتا ہے وہ آپ سے پیسے بھی لے رہا ہوتا ہے اور ران نکال کے لے جاتا ہے چیزیں. تو یہ اسی طرح کیونکہ مالی عبادت میں جو ہے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں, سمجھائے ہیں, اس کے مطابق ہی ہوگا. تو لہٰذا جو آپ کا سوال ہے, جو زیر کفالت لوگ ہیں آپ کے, ایون کہ آپ کے گھر میں اگر عید والے دن کوئی مہمان موجود ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے گھر میں جو ملازم موجود ہے, میڈ موجود ہے, کوئی آپ کے گھر میں اپنا کوئی مسافر آیا ہوا ہے, جو بھی آپ کے گھر میں اس وقت موجود ہے اس کا آپ صدقہ فطر ادا کریں. میرے 2 بچے اب UK میں ہیں, ظاہر ہے ماشاءاللہ زیر وہاں پہ تعلیم حاصل ہے, میں پپھو کو دے دی ہے نا کہ پپھو کے وہاں لیں گے, تو وہ دونوں بچوں کا فطرانہ جو ہے میرے پہ واجب ہوتا ہے, ان کی پپھو نہیں وہ دیں گی, وہ جو پال رہی ہیں نا ان کو وہ دیں گی. اور اس میں اس کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ فطرانے کی رقم ہے جس کو آپ دے رہے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے نہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ آپ ایسے مالی امداد کے طور پہ دے دیں. اور زیادہ اچھا عمل بھی یہ ہے کہ آپ اس کو گفٹ کے طور پہ دیں, کہ اسے آپ احساس دلانا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بتا کے زکوٰۃ دینی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا پروفیسر صاحب بھی, اور پھر میں آپ سے آپ کی بھی ظاہر پوائنٹ آف ویو لوں گی. اب شوہر اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہیں یا وہ گھر پہ نہیں ہے, بیرون ممالک, بیوی بس سر روزگار ہے, تو پھر بیوی زکوٰۃ فطرانہ یہ سب چیزیں اپنی کمائی میں سے اس پہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. بیوی پر فرض نہیں ہے, اور وہ اگر دینا چاہے اپنی مطلب اس کا وہ صاحب نصاب ہے اور دینا چاہے تو وہ اپنی طرف سے خود دے سکتی ہے, مگر وہ پابند نہیں ہے, اس کی پابند شوہر ہے, اور اولاد کے لیے بھی وہ پابند نہیں ہے. جو اس کی اولاد ہے اس کا بھی اس نے نہیں دینا, شوہر نہیں دینا, وہ اس کے ذمہ آتا ہے. زکوٰۃ کا بھی, لیکن زکوٰۃ بھی صاحب نصاب ہے نا, تو آپ زکوٰۃ تو دے رہی ہیں, صاحب نصاب ہے کہ آپ کے پاس وہ مال ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ کو جواب دیں, اور آپ کوئی جاب کر رہی ہیں, کوئی بزنس ہے, کچھ بھی ہے تو آپ کے پاس ہے, تو وہ تو آپ نے ادا کر دیا, وہ تو ادا ہو گیا. لیکن یہاں چونکہ دوسرے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں نا, یعنی کہ آپ کی اولاد اس میں ہے اور باقی فیملی ممبر ہے, تو وہ عورت کی ذمہ داری پہ نہیں ہے. ذمہ داری اپنی ذات کے لیے, وہ بھی اگر وہ دینا چاہے, حالانکہ دینی اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو تھا وہ مرد نہیں دینا تھا, شوہر نے دینا تھا, نانو نفقہ اس کی ذمہ داری تھی. تو اگر وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, تسلی کے لیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو میں بھی اس میں جو ہے وہ خود سے دوں, تو یہ ایک اچھا عمل ہے, وہ دے. لیکن شوہر نے کرنا ہے, اولاد کا بھی اس کے ذمہ, اور وہی کرے. عورت اگر سنگل ہے, اگر اس کی ڈیورس ہوئی ہے, یا ظاہر ہے کسی کے نکاح میں نہیں ہے, اور خود ہی وہ سارا اپنا سسٹم چلا رہی ہے, پھر کیا ہے؟ تو اگر وہ اکیلی یا انڈیپینڈنٹ ہے اور خود وہ سارا نظام چلا رہی ہے تو پھر تو وہ دے گی. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے میرا سوال ڈاکٹر وقاص صاحب سے بھی جاننا تھے. وقاص بھائی, کیا احکامات ہیں اگر کوئی عورت سنگل ہے, ایز اے سنگل پیرنٹ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے, ظاہر ہے کسی بھی وجہ سے, تو اس عورت وہ کما رہی ہے, اس میں گھر کا رینٹ ہے, بلز ہیں, فیسیں ہیں, بڑے اس پہ ہیں ذمہ داریاں, تو اس پہ زکوٰۃ فطرانہ یہ سب واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے اصول جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہونے کا ہے.
اگر میں نے پہلے بتایا، کیونکہ دیکھیے کتنی آسانی دین نے کی ہے، آپ کے زیر استعمال جتنی چیزیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کے ذمے جو اپنا ایکسپینسز ہیں، جو آپ نے فیسز دینی ہیں، جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے، بل دینے ہیں، اس نے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، راشن لینا ہے، یہ ساری اماؤنٹ وہ نکال دے، ڈیڈکٹ کر دے، اور پھر اس کے اوپر جو اس کا مال بچتا ہے اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گی، اگر وہ صاحب نصاب ہے. وہاں پر میں اپنا پھر کامران صاحب نوری صاحب سے میں اختلاف کروں گا کہ یہ جو ہے نا کہ عورت جی تو جس طرح زکوٰۃ، جس طرح احناف کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے، بقایا جو ہمارے حنابلہ، مالکی اور شافعی ہیں ان کا اصول یہی ہے کہ شوہر دے گا. اگر عورت صاحب نصاب بھی ہے تب بھی اس کا فطرانہ شوہر ہی دے گا. لیکن احناف اس میں یہ ہے، کیونکہ احناف کا اصول یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے جیسے زکوٰۃ واجب ہے، تو لہٰذا عورت جو ہے وہ شوہر بھی دے گا. عورت اپنے مال کا، اگر وہ صاحب مال ہے تو اپنا فطرانہ خود بھی ادا کرے گی. یہ حنفیوں کی طرف سے. ایک گھر میں پھر تو 2 زکاتیں ہو گئیں. نہیں، زکوٰۃ کی بات، زکاتیں تو 3 ہو جائیں. اس میں کیا ہے، جو اب صاحب نصاب فطر کی کر رہے ہیں، صدقہ فطر کی بات ہے. فطرانے تو گھر کے فطرانے میں زکوٰۃ پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ جو بھی صاحب مال وہ زکوٰۃ دے گا. یہ صدقہ فطر کی بات ہو رہی ہے. صدقہ فطر جو ہے اگر شوہر کے ذمہ، جس کے زیر کفالت اس کے نیچے اگر مہمان بھی آ گئے ہیں، آج کے دن اگر بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی وہ صدقہ فطر دے گا. لیکن اگر اس کی بیوی بھی صاحب مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جو زکوٰۃ دے سکتی ہے، وہ پھر صدقہ فطر بھی دے گی، الگ سے دے گی، وہ بھی دے گی الگ سے. یہ احناف کا فتویٰ ہے. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے، کچھ اداروں نے آسانی کر دی ہے کہ آپ ڈیجیٹلائز جو ہے آپ بس پے کر دیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، جیز کیش کرا دیں، ایزی پیسہ کرا دیں، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، کسی ادارے کو ایسی کوئی بات نہیں، بندے کو بھی دے دیں، ادارے کو بھی دے دیں. ہاں جی، بس آپ کی سیٹسفیکشن ہو کہ پیسے آپ تو بچے جو ہیں وہ آن لائن عیدی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ماما آپ جیز کیش اکاؤنٹ میں. علی بھائی جو ہے نا وہ اداروں سے بڑا وہ میرے خیال ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایسا رہا ہے کہ شاید کسی ایسے ادارے سے ان کا پالا پڑ گیا ہے کہ جس نے ان کے اعتماد کو شیک کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. وگرنہ یہ ایک دیکھیں نا، ابھی آپ اسی چیز کو لے لیں جس سچویشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو گھر میں بیٹھے آپ کے پاس ایک کلک کے ساتھ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، آپ کا صدقہ فطر بھی ادا ہو رہا ہے. تو کتنی بڑی آسانی تو آپ کو مل گئی کہ آپ کو باہر نکل کے ڈھونڈنا پڑتا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا، اس کو جا کے دیتے. آپ کو دیتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہوتی کہ یار میں کیا کہہ کے دوں. لوگ نہیں بعض دفعہ جو ہے اس چیز کو جو ہے نا پورٹریٹ نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے، اس سے بات اس طرح سے نہیں کر پاتے. تو آپ گھر بیٹھے آپ کو کتنی آسانی وہ دے دی کہ آپ وہ کر دیں. لیکن ضروری ہے اگر ایک کلک پہ کوئی آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے، اللہ معاف کرے، آپ کا جو فطرانہ ہے یا زکوٰۃ ہے حقدار تک نہ پہنچ سکے، تو پھر پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ علی بھائی کا لگتا ہے کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوا ہے کہ نہیں اوورآل ہم جانتے ہیں نا، اپنے معاشرے کو جانتے ہیں نا، ہم لوگ اپنے معاشرے کو دیکھا ہے بڑے اس وقت الحمدللہ نیک نامی والے موجود ہیں اور جن کا کام بھی نظر آ رہا ہے، واقعی وہ کر رہے ہیں اور وہاں تک کام پہنچ رہا ہے کہ جس کام سے لوگوں کی واقعی بھلائی ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے خیر کا کام ہو رہا ہے. ابھی جیسے آپ اس سے پہلے وہ بات کر رہے تھے، ایک بندہ چاہے زکوٰۃ دینا تو وہ کتنی کو دے سکتا ہے؟ ایک ظاہری بات ہے کہ انڈیویجول ہمارے جیسا مڈل کلاس کیا دے سکتا ہے؟ وہی آپ اپنی کنٹریبیوشن کسی ادارے کو دیتے ہیں، تو میں ایسے ادارے بتا سکتا ہوں جنہوں نے گھر بلڈ اپ کر کے دیے ہیں لوگوں کو. اکیلا بندہ چاہے تو نہیں کر کے دے سکتا، اور لیکن آپ کی کنٹریبیوشن کے ساتھ انہوں نے ملا کے لوگوں کو لاکھوں کے گھر بنا کے دیے، جن کے گھر مسمار ہو گئے، جن کے لیے ایسی آفات آئیں تو ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹرکچر کے ساتھ کھڑا کر دیا، ان کو دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف لائے، کاروبار ان کو اسٹیبل کر کے دیے، اور بہت ساری ایسی ایگزامپل ہیں. یہ تو اداروں کی بات ہوگی نا، لیکن وقاص بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اب وہ پھر شوہر کو بھی دینا ہے، مسائل پھر وہاں آگے. عورت کو ہرگز نہیں ہے، عورت اپنی مرضی سے چاہے تو دے سکتی ہے، اور عورت پر پابندی نہیں ہے، اور ایون کہ بچوں کی بھی پابندی نہیں ہے. بچوں کی تو ہے ہی ہر صورت. آپ نے اس وقت جاتے ہوئے ایک سچویشن بتا دی تھی کہ اگر سیپریشن بھی ہوئی ہے تو وہ مرد جس کی اولاد ہے وہ اس کی دے گا، وہ اس کے پاس بچے رہ رہے ہیں، اللہ یہ کہ اگر اس کا وصال ہو گیا ہوا ہے تو پھر ایک اور سچویشن ہے. ادروائز وہ دیتا ہی نہیں ہے، وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا، تو وہ وبال جان اس کے لیے وہ بنے گا، اللہ کی پکڑ میں وہ آئے گا. ظاہری بات ہے، اللہ کے وہاں بھی تو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے نا، اس نے پہلے رسپانسبلٹی دی ہے پھر اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. رسپانسبلٹی میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. عورت آزاد ہے اس حوالے سے کہ وہ پابند نہیں ہے، اپنی خوشی سے ایک بات انہوں نے ٹھیک کر دی، لیکن ساتھ کہا کہ وہ دے گی، وہ نہیں دے گی، وہ دینے کی پابند نہیں ہے. انہوں نے کہا پابند نہیں ہے، اپنی مرضی سے چاہے تو دے دے گی، لیکن پابند نہیں ہے دینے کی. وقاص بھائی 2 فطرانے آپ مرد بھی دے عورت بھی دے تو پھر تو 2 فطرانے ہیں. شاید آپ کو دوبارہ بات سمجھ نہیں آئی. اصول یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے نا، جس کا نصاب 52.5 تولے چاندی جتنا ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے،
وہ زکوٰۃ دے گی, ہاں جی. وہ عورت زکوٰۃ نہیں دے گی فطرانہ. الگ سے, ایک منٹ ہاں جی. زکوٰۃ دے گی نا, جی جی. تو جو اصول زکوٰۃ کا ہے وہی فطرانے کا ہے. ہاں. وہ اپنے بچوں کی طرف سے نہیں دے گی, نہ وہ اپنے شوہر کی طرف سے دے گی, اپنا دے وہ گی. اپنا دے گی ذاتی. اور شوہر جو ہے کیونکہ اس کا سربراہ ہے, اس کے زیر کفالت اس کی بیوی بھی ہے, اس کے بچے بھی آتے ہیں, تو وہ ان کی بھی طرف سے دے گا. یہ میں نے بات کہی ہے, اور یہ احناف کا موقع. سمجھ آ ٹھیک ہے, گئی. ٹھیک